اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتات الجاہلیت، جو شخص بغیر اپنے امام زمانہ کی معرفت کیے ہوئے بغیر یعنی پہچانے ہوئے بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا اور مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب ہمیں ہمارے جیسے رسول نے کہا ہے تو ہمیں ایک ایسا سردار اور ایسے پیشوا کا ہونا ضروری ہے جو تمام صفات امامت سے موصوف ہو اور جس کو بے پہچانے مر جانا کفر کی موت بن جائے۔ یہ تاکید میرے نبی کی ہے تو ظاہر ہر زمانے میں اس کا وجود بھی ضروری ہوگا۔ جب امام ہی نہ ہوں گے تو کس کو پہچانا جائے گا؟ پیغمبر اسلام کے بعد ہر زمانے میں حضرت کے قائم مقام امام آتے رہے ہیں جن کے وجود کا اقرار، جن کی امامت کا اعتقاد اور جن کا اتباع مخلوق پر واجب رہا ہے، اور 11 اماموں کے بعد 12ویں امام علیہ السلام ہیں جن کی معرفت اس وقت ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یقین کے ساتھ جانے پہچانے کہ حضرت موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں امام زمانہ سے مراد قرآن ہے، تو قرآن بے شک ہدایت ہے، معجزہ ہے، لیکن امام زمانہ کا لفظ مخصوص لفظ ہے اور اس میں وقت کی بھی قید ہے کہ ہر وقت ہر زمانے کے امام کا ذکر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ قرآن ہے تو امام زمانہ چند لفظوں کے رسول صرف ایک لفظ قرآن فرما دیتے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ یہ کہتے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ؟ آپ کہتے تھے من ماتا ولم یعرف قرآن مجید۔ تو یہ لفظ قرآن، اس میں کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اول وقت سے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قرآن کا معجزہ پیش کیا، تو قرآن معجزہ ہے جس کے حقائق صاحبان اعجاز ہی جانتے ہیں۔ قرآن موجود ہے، قرآن والے موجود ہیں، ہر شخص کے لیے سمجھنا آسان ہے، لیکن کہ قرآن میں رازداری کی کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی اصطلاحیں بھی ہیں، کچھ ایسے کوڈ ورڈ بھی ہیں جن کو ہر انسان نہیں سمجھتا۔ کہیں الف لام میم، کہیں کاف ہا یا عین صاد، کہیں ہا میم اور عین سین قاف وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، اور یہ ناممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد قرآن کی یہ جو کوڈ ورڈ ہیں، یہ جو لفظ ہیں، یہ بیکار ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ہر زمانے میں ان رموز و اسرار کے واقف کار رسول کے جو قائم مقام ہیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، وہی ان کی اصل و حقیقت کے جاننے والے اور وارث کتاب ہیں، اور اس وقت کے وارث کتاب امام عصر
علیہ السلام ہیں۔ اور خداوند کریم یہ کیسے اپنے دین کی جو تبلیغ کرنی ہے اس کے لیے کچھ ہستی نہ چھوڑے، اور رسول اللہ نے تو خود اپنے وارث بتائے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو امام زمانہ کا لفظ آیا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے، کہ خانہ کعبہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہاں میں پھر یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر خانہ کعبہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو پھر خانہ کعبہ کا لفظ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بول سکتے تھے۔ اگر خانہ کعبہ کی چھت پر یہ پیغام آتے ہیں لے کر فرشتے، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کوئی صاحب ارادہ و اختیار شخص نہیں ہے جو احکام الہی انجام دے سکے۔ اس کے لیے تو لازمی ضروری ہے کہ کوئی اولی الامر ہے کہ جن کی اطاعت کا خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ وہ رسول خدا کے کوئی نائب ہیں جن کو خداوند کریم نے اولی الامر کہا ہے۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ماہ رمضان ہے اور شب قدر ہے، اور شب قدر میں جو خداوند کریم نے حکم دیا ہے، اچھا اس میں بھی شب قدر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو خداوند کریم جو اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں، دوسرے وہ امر جو وہ بھیجتا ہے، تیسرے فرشتے جو آتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ جس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہ پھر وہ فرشتے آ کر ساری رات سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ جانتے کہ قرآن معجزہ ہے، اور خانہ کعبہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے، لیکن ایسی شخصیت تو ہونی چاہیے کہ جس کے پاس فرشتے آتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کوئی صاحب ارادہ و اختیار شخص نہیں ہے جو احکام الہی انجام دے سکے۔ کوئی ایسا شخص تو ہونا چاہیے نا جو احکام الہی کو انجام دے سکے، کیونکہ شب قدر میں امر لے کر آتے ہیں فرشتے، روح القدس آتے ہیں۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی اور روح بھی آتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح کے طلوع ہونے تک وہ سلام بھی کرتے ہیں۔ کس ہستی کو سلام کرتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کبھی اپنی مخلوق کو ہدایت کی ہستیوں کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں عالم اکبر کا نظام قائم ہے۔ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان دی، چھونے کے لیے ہاتھ دیے۔ یہ سب اس بادشاہ کی رعایت ہے جس کا نام قلب ہے، جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں۔ اس کی ماتحتی میں یہ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور سب کو اپنے سردار کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہدایات کرتا رہتا ہے، اور انسان کا جسم کام کرتا رہتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے بھی کوئی ہادی اور رہنما ہے کہ جس طرح سے جسم کا کنٹرول یہ دل کرتا ہے، اسی طرح نظام عالم اس حجت خدا کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، اور تمام کائنات اس کے فیض سے فیض یاب ہوتی ہے، اور وہی خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے شب قدر میں خداوند
کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ آتے ہیں اس ہستی کے پاس، امر لے کے آتے ہیں، موت امر، حیات امر۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمیں رزق ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، اور کچھ ایسے کام جو کہ ناممکن ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں انجام پاتے ہیں۔ یہ سب کام جو امر لے کر آتے ہیں، کسی کی زندگی بڑھ جاتی ہے، کسی کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ تمام کام کے امور اس رات میں انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ کام میرا صاحب امر کرتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کی رات بہت خوش نصیب رات ہے، میرے وقت کے امام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی زندگی بڑی دشوار تھی، کیونکہ معتمد عباسی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کے گھر میں بارواں آنے والا ہے، تو آپ کا گھر ہی چھاونی کے اندر تھا، اس کے باوجود اس نے باہر اور پہرے دار لگا دیے تھے جو آپ کی نگرانی کرتے تھے، اور اس نگرانی کے باوجود بھی وہ اکثر عورتوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ جا کے ان کی نوکرانیوں کو بھی دیکھو کہ کوئی پریگننٹ تو نہیں ہے۔ تو اس دشواری، اس مشکل وقت میں میرا امام وقت گزار رہے ہیں، اور آپ کو صرف 2 دن کے لیے گھر سے نکلنا ہوتا تھا، ایک پیر اور جمعرات کو، اور جب میرے امام گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی شان وہی ہوتی تھی جو ایک امام کی ہوتی ہے، آپ کو دربار میں ضرور جانا ہوتا تھا، یہ بھی اس کا حکم تھا۔ تو اس مشکل دور میں 12ویں امام کی آمد میرے امام کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی، اور آپ نے ایک دن اپنی پھوپھی کو کہا کہ پھوپھی جان، آج رات آپ روزہ ہمارے گھر افطار کیجیے گا۔ جمعے کا دن تھا، 15 شعبان تھی۔ جناب حکیمہ خاتون جو کہ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، امام کی دادی ہیں، کتنی باعظمت خاتون ہے میری جناب حکیمہ خاتون۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو ویسے بھی اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار ہے، آپ شام کو گھر آئیں۔ جناب نرجس خاتون فوراً آگے بڑھیں، آپ نے جناب نرجس خاتون کی سر کا بوسہ لیا، جناب نرجس خاتون نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ آپ بیٹھیں تو جناب نرجس خاتون نے چاہا کہ آپ کے منہ سے اتاریں، آپ کے پاؤں پانی میں رکھیں سکون دینے کے لیے۔ کتنی باعظمت خاتون ہے میری بی بی نرجس خاتون۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ نہیں نرجس، آج کی رات تمہارے پاس وہ ہستی آنے والی ہے جو تمام کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، آج نہیں۔ جناب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آج پھوپھی اماں یہیں رکیں جناب نرجس خاتون کے پاس۔ جناب حکیمہ خاتون عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کچھ دیر کو مجھے نیند آ گئی، اور پھر میں اٹھی اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور جناب نرجس خاتون بھی اٹھیں اور نماز پڑھی، اور جب میں نے نماز تہجد پڑھ لی تو میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اب ستارے بھی ڈوبنے لگے تھے، تو میں نے کہا کہ ابھی تک تو ولادت ہوئی نہیں ہے، نہ جانے کیسے میرے بیٹے نے یہ کہہ دیا ہے۔ ابھی میں نے اپنے دل میں یہ سوال سوچا ہی تھا،
کہ امام حسن عسکری کی آواز آئی، پھوپھی اماں گمان نہ کریں، آنے والے کا وقت قریب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جناب نرجس کچھ پریشان ہے اور آپ کے پورے جسم سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے، اور پھر میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، اور جب وہ پردہ حائل ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے نیند آ گئی ہے، اور میں سونے کسی جیسے حالت میں ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پردہ ہٹ گیا ہے اور ایک بہت پیارا بچہ، بہت حسین چہرے والا وہاں پر موجود ہے، اور وہ اتنا حسین ہے اور اس کے جسم سے روشنی اس طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے چاروں طرف روشنی روشنی ہے، اور اس روشنی میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک نور ہے اس بچے کے چاروں طرف، اور میں ابھی اس بچے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے مولا بھی ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہیں آپ کے، تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نرجس خاتون کے جو بچہ ہوگا اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ جناب موسیٰ کی مثال ہے، کیونکہ جب جناب موسیٰ پیدا ہونے والے تھے تو اس وقت بھی وقت کے جو فرعون تھا اس نے کتنے بچے مار دیے تھے، اور جناب مادر موسیٰ کے جب دیکھنے کے لیے عورتیں آئی تھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرے لال نے مجھے کہا تھا، اور یہ بھی وقت کا معتمد عباسی جو تھا، یہ بھی وقت کا فرعون تھا۔ تو میری بیوی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور جس طریقے سے میں نے ساری رات سورہ الف لام میم سجدہ یاسین پڑھی تھی، میں وہ سورت پڑھتی رہی، سورہ انا انزلنا پڑھتی رہی۔ اب جب میں نے دیکھا اور اس نور ساتھ کو دیکھا جو اتنا چاروں طرف سے روشنی میں گھرا ہوا بچہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے اور انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے فرما رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المومنین حجت اللہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، میرے نانا محمد خدا کے رسول ہیں، اور میری دادا امیر المومنین حجت خدا ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک امام کا نام لیا، جب آپ اپنے نام تک پہنچے تو کہا اللہم انجسنی ما وعدتنی واتمم لی امری وثبت وطاعتی واملائي بی بالارض قسطا وعدلا۔ بار الہا، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو میرے لیے وفا فرما، اور میرے امر کو پورا کر، اور مجھ کو ثابت قدم رکھ، اور میرے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے پر فرما۔ اور آپ کے داہنے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے جاء الحق و زہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل گیا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک نور ساتے ہو کر اطراف آسمان میں پھیل گیا، اور کچھ پرندے آسمان سے آ رہے ہیں،
اور وہ پرندے اپنے پروں کو ان کے سر اور بدن سے ملتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اتنے میں میں بہت حیران تھی ان پرندوں کو بھی دیکھ کے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ پھوپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اور جب میں آپ کو قریب لے کر گئی تو بیٹے نے باپ کو سلام کیا اور باپ نے جواب دیا اور ہاتھوں پہ لیا، اس طرح سے ہاتھوں پہ لیا کہ آپ کے یعنی کہ صاحب السما کے پائے مبارک حضرت کے سینے پہ تھے۔ حضرت نے اپنی زبان فرزند کے منہ میں دی اور سر پر اور آنکھوں پر اور کانوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ پڑھو میرے بیٹے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیت پڑھی، وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ پارہ نمبر 20 کی آیت ہے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہی کو مالک قرار دیں اور انہی کو زمین پر پوری قدرت عطا کریں، اور فرعون و ہامان اور ان دونوں کے لشکروں کو انہیں کمزوروں سے وہ چیز دکھا دیں جس سے یہ ڈرا کرتے تھے۔ پھر آپ نے رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ پر درود بھیجا، انبیاء کے صحیفوں کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے کتاب صحف ابراہیم کو سریانی زبان میں پڑھا، کتاب ادریس اور نوح اور صالح اور توریت اور موسیٰ اور انجیل عیسیٰ اور فرقان محمد کو پڑھا، اور وہ جو سفید پرندے آ رہے تھے آپ نے اس میں سے ایک پرندہ جو بڑا تھا اور دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ اور جیسے ہی وہ پرندہ امام زمانہ کو لے کر کیا، وہ دوسرے پرندے ان کے پیچھے اڑ گئے، اور میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہہ رہے تھے میں نے تم کو ان کے سپرد کیا، ایسے ہی سپرد کیا جیسے موسیٰ کو مادر موسیٰ نے کیا تھا۔ جناب نرجس خاتون نے اس واقعے کو دیکھ کے کہ پرندے ان کو بچے کو لے گئے رونے لگی، آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ رو مت، یہ جلد تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہارے سوا کسی کا دودھ نہ پئیں گے۔ جناب حکیمہ خاتون ان پرندوں کو دیکھ کے بہت پریشان تھیں، اور یہ بھی پریشان تھیں کہ امام زمانہ کو پرندے لے گئے ہیں، اور پھر جناب نرجس خاتون کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ بھتیجے یہ پرندے کون ہیں، کیا ہیں یہ؟ تو میرے مولا نے کہا کہ یہ پرندے، جو بڑا پرندہ ہے وہ روح قدس ہے اور ائمہ پر موکل ہے، اور یہ روح قدس جو ہے ائمہ کو ہر لغزش و خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اور باقی جو پرندے تھے پھوپھی اماں وہ ملائکہ ہیں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے دوسرے روز صاحبزادے کو نہ دیکھا، میں پریشان ہو گئی۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں سو رہے ہیں اور آپ کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا ڈلا ہوا ہے، جس کو میں نے ہٹایا تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور مسکرائے۔ میں نے بوسہ لیا، ان کو اٹھایا تو ایسی خوشبو میرے دماغ میں پہنچی کہ اس سے قبل میں نے نہ سونگی تھی۔ اور جناب میرے مولا کے لیے کہ آپ کو لے کر گود میں جناب حسن عسکری کھڑے ہیں، اور آپ نے چند خاص کنیزوں کو بلایا
ان میں سے ایک کنیز کا نام، جس کا نام نسیم تھا، بڑی شوق سے کنیزیں میرے مولا امام زمانہ کی زیارت کر رہی تھیں۔ تو جو نسیم کنیز تھی وہ کہتی ہے کہ میں شہزادے کے پاس میں گئی دیکھنے کے لیے، تو مجھے چھینک آئی، تو صاحبزادے نے فوراً فرمایا یا رحمک اللہ، جن کو سن کر مجھ کو خوشی ہوئی۔ اور پھر میں نے کہا کیا اس کے متعلق یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس کے متعلق خوشخبری دوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو۔ تو آپ نے کہا کہ چھینک کا آنا 3 دن تک موت سے امان ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کے ایک خادم عقید وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی امام کی زیارت کی ہے اور میں نے مولا کو مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی۔ اور آپ اتنے خوش تھے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ نے احمد بن اسحاق قمی کے پاس اپنے فرزند کی پیدائش اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجی اور تحریر فرمایا کہ تم اپنے علاوہ اپنے دوستوں میں نے اس کی اطلاع تم دے دو جو خاص ہے، کیونکہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس کی اطلاع دی ہے، تم بھی خاص لوگوں کے علاوہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔ اور تمہیں میں نے اس لیے مطلع کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم خوش ہوں گے اور یہ تمہاری مسرت کا باعث ہوگا۔ اور اس طرح سے میرے مولا نے اپنے خاص لوگوں کو خوشخبری دی۔ اور پھر لیکن آپ مطلع کرنا بھی چاہتے تھے لوگوں کو، اس لیے آپ نے میرے مولا کا عقیقہ کیا اور بہت دھوم دھام سے عقیقہ کیا۔ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 300 مرتبہ عقیقہ کیا، ورنہ عقیقہ 1 مرتبہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ بتانا چاہتے تھے کہ 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور آپ نے جو آپ کے امتحان محبت و وفا میں پورے اتر چکے تھے، ان سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے پیدائش فرزند کی اطلاعات بھیجی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً جنہیں میرے مولا صاحب العصر والزمان کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ 3 دن کے بعد آپ نے باہر لا کر اپنے خاص صاحب کو دکھایا کہ یہی میرا بچہ ہے جو قائم مقائم ہے، یہی قائم منتصر ہے، جس کا انتظار ہوگا، اور جب ساری زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو یہ تمام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور جناب محمد ابن ایوب وغیرہ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 آدمی اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ امام کا پیغام پہنچا ہے تو جا کے زیارت کرنی چاہیے۔ جب ہم گئے تو مولا کے جو کمرہ تھا اس کے اندر کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا جو یکا ہوا سے کھل گیا۔ اب جو ہم نے دیکھا تو وہاں ایک چاند سا بچہ نظر آیا، تو حضرت نے ہم 40 لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تمہاری آرزو پوری ہو گئی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہی تمہارا امام ہے۔ میرے مولا کی ولادت کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ کی پرورش بڑی خفیہ ہوئی، خفیہ طریقے سے آپ نے رکھا، کیونکہ معتمد عباسی 12ویں امام کا دشمن تھا۔ انشاءاللہ ضرور ذکر میں اپنے مولا کی والدہ گرامی کا بھی ضرور ذکر کروں گی، لیکن آئندہ ویڈیو میں بس ایک واقعہ اپنے امام کا بیان کرتی ہوں کہ میرے مولا صاحب العصر والزمان جو کہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور میرے مولا کے کئی لقب ہیں، کئی القاب ہیں،
آپ کو صاحب العصر بھی کہتے ہیں، شریک القرآن ہے میرا مولا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حجت اللہ ہے۔ ہر دور میں، ہر وقت ایک امام ہر دور میں موجود رہا ہے، اور قرآن رسول اللہ کے ساتھ ہر امام کے ساتھ رہا ہے اور شریک القرآن ہے۔ میرے مولا کے لیے ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں ابو الصالح۔ ابو الصالح کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کو اس وقت میرے مولا کا یہ لقب یا ابو الصالح ادرکنی، یعنی آپ کو ابو صالح کہہ کے بھی پکارا جائے تو یہ سفر کے لیے ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں، پریشان ہوں، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ کا نام لے کر پکارا جائے تو آپ مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو جنت الماوا جو کتاب ہے اس میں ہے کہ ایک سید محمد عالمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق زیارت کے لیے گیا اور وہاں پہ میں کافی عرصے رہا، لیکن میرے پاس ناداری تھی، غربت تھی، اور تنگی حالات کی وجہ سے میں وہیں پہ رہتا رہا، کیونکہ میں جب بھی سوچتا تھا کہ کسی قافلے کے ساتھ چلا جاؤں واپس اپنے وطن تو میں قافلے والوں سے ذکر کرتا، ظاہر ہے وہ زیادہ راہ کا کہتے کہ ہمیں چاہیے کچھ، اور میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا نہیں تھا، پھر میں مجبوراً وہیں رہ جاتا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ زائرین ہیں جو روانہ ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں ان کے ساتھ ہی نکل جاتا ہوں، اور یہ میں نے ارادہ کیا کہ لیکن جب میں نے جانے کا ارادہ کیا کہ جس طرح سے بھی ہو میں اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤں، ان زائرین کے قافلے کے ساتھ، کیونکہ آگے سردی بہت زیادہ شدید ہوگی اور میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، اور اگر سردی کے کپڑے نہیں ہوں گے تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا، اور اگر میں اس قافلے کے ساتھ جاتا ہوں اور اگر مجھے یہ قافلہ نہ ملا تو پھر بھی میں ظاہر ہے صحرا میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں انہوں نے یہ سوچا کہ میری حالت تو بہت خراب ہی ہے، اگر مر بھی جاؤں گا تو سکون ہی مل جائے گا، لیکن اب میں یہاں سے مولا سے اجازت لے کے چلا جاؤں۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور یہ ابھی فیصلہ ہی کر رہے تھے، کیونکہ جب انسان پریشان ہو تو وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر ہی دیتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ سید محمد عاملی بھی یہ سوچتے رہے۔ دوپہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، اور اب انہوں نے مولا کی سری پہ گئے، مولا سے دعا مانگی، اجازت لی، اور وہاں سے روانہ ہونے کے لیے رخصت سلام کر کے باہر نکلے۔ جب آپ باہر نکلے ہیں تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور شہر سے باہر آئے اور اس رستے پر چل پڑے جس سے وہ زائرین روانہ ہوئے تھے۔ یہ اپنے طور سے اس رستے پہ جا رہے تھے جس پر زائرین روانہ ہوئے تھے، لیکن شام ہو گئی تھی، غروب آفتاب ہو چکا تھا، راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس رستے پہ چلتے چلے گئے، ان کے پاس کھانے پینے کو کوئی سامان نہ تھا۔ اب جب سورج غروب ہو گیا اور رات ہو گئی، انہیں بھوک بہت شدت سے لگی ہوئی تھی۔ اس جنگل میں جہاں سوائے ہنزل کے درختوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہنزل اس درخت کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اندرائن ہوتا ہے، یہ خوبصورت سا ایک پودا ہوتا ہے اور جس پہ خربوزے کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اندرائن یا ہنزل کہتے ہیں، اور یہ خربوزے کی شکل کے ہوتے ہیں مگر نہایت کڑوے ہوتے ہیں۔ تو بھوک کی بے چینی میں انہوں نے بہت سے ہنزل توڑ لیے کہ شاید کچھ کھا سکوں، لیکن جب وہ کھائے تھے تو انتہائی کڑوے تھے۔ اب یہ چلتے رہے اور پھر انہیں ایک ٹیلا سا نظر آیا، یہ ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے
تو وہاں انہوں نے پانی کا چشمہ دیکھا، اور اس جگہ پر پانی دیکھ کر یہ بہت حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں، اس صحرا میں ان کو پانی نظر آ گیا۔ اب انہوں نے پانی دیکھا تو پانی پیا۔ اتنی دیر چلنے کی وجہ سے جو پیاس کی شدت تھی اس میں کمی ہوئی۔ اب انہوں نے سوچا اس صحرا سے نکلنا تو ناممکن ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھوں اور خدا کو یاد کروں، کہیں میرا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ انہوں نے وضو کی، نماز مغرب اور عشاء پڑھی، اور جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ بس موت میری اس ویرانے میں ہو جائے گی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں جیسے جیسے رات بڑھتی چلی گئی، یہ جنگل بیابان درندوں کی آوازوں سے بھر گیا، اور جب درندوں کی آوازیں سنی اس ویرانے میں تو بس پھر تو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ درندے مجھے مار ڈالیں گے۔ اس وقت زندگی سے سید عاملی کہتے ہیں کہ میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ اندھیری رات تھی، صحرا کی وحشت، سفر کی مصیبت، بس اتنا میں پریشان تھا کہ صرف خدا یاد آ رہا تھا اور خدا والے یاد آ رہے تھے۔ میں زمین پر لیٹ گیا، اور میری ماں بچپن میں مجھے یہ بات یاد کرایا کرتی تھی کہ جب کبھی سفر میں اتنی پریشانی ہو، یا ابو ساحلے کہہ کے آواز دو تو مولا ضرور مدد کرتے ہیں، امام زمانہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اس وقت کہتے میں زمین پہ لیٹ گیا اور میں نے کلمہ شہادتین پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر میں نے کہنا شروع کر دیا، یا ابو ساحلے، یا ابو ساحلے، اترکنی اترکنی اترکنی۔ اور میں نے اپنے جسم میں بہت کمزوری اور نقاہت محسوس کر رہا تھا کہ میں نے دور سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا شاید یہ سوار جو آ رہا ہے یہ بھی، میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں جو یہ مجھ سے سامان چھین لے گا۔ میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، لیکن جب وہ سوار نزدیک آ گیا مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا، لیکن اس سوار نے قریب پہنچ کر مجھ کو سلام کیا۔ میں نے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھر آنے والے نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اپنے کمزوری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وجہ ہے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بہت شفیق اور محبت کرنے والے لہجے میں میرا حال مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی پیشانی سے ایک نور ظاہر تھا، ان کے چہرے کے سیاہ دل سے ایک نور ظاہر تھا۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اور جب میں نے کہا کہ میں بول بھی نہیں پا رہا، آپ نے مجھے سہارا دیا، پانی پلایا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بہت ٹھنڈا تھا، میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم جو ضعف و کمزوری محسوس کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہارے پاس 3 خربوزے ہیں، تم ان کو کیوں نہیں کھا لیتے؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ یعنی ان کے پاس تو صرف سید محمد عاملی کے پاس ہنسل تھے، خربوزے نما کڑوے ہنس۔ انہوں نے کہا نہیں، دیکھو اپنے پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ درخت، وہ خربوزے کا درخت ہے، خربوزے کا پودا ہے، اور اس میں 3 پھل لگے ہوئے ہیں۔ کہا تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے، تم ایک خربوزہ توڑو اور فوراً کھا جاؤ، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی، اور ایک کو تم کھا لو بھی، اور 2 کو اپنے ساتھ لے کر یہ سامنے سیدھا رستہ ہے، اس پر چلنا شروع کر دو، اور پھر جب صبح ہو جائے تو آدھا خربوزہ کھا لینا
آدھا دوپہر کو کھانا، لیکن تیسرا خربوزہ مت کھانا، محفوظ رکھنا، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو تم ایک ایسی جگہ پہنچو گے جہاں سیاہ خیمے لگے ہوں گے، اور وہ خیمے والے تمہیں قافلے تک پہنچا دیں گے۔ ابھی میں وہ خربوزے توڑ کر ایک خربوزے کو کھانے لگا تھا، اور جب میں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ سوار میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے ان خربوزوں کو ایک خربوزہ کھا لیا اور دو کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ خربوزہ ایسا شیریں اور خوشگوار تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا خربوزہ نہ کھایا تھا۔ 2 عدد خربوزے میں نے اپنے ساتھ لیے اور اسی راستے سے چل دیا جو ان صاحب نے بتایا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور دوسرا خربوزہ میں نے کاٹا۔ اس میں سے آدھا میں نے کھا لیا، اور جب چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تو دوسرا آدھا خربوزہ میں نے کھایا، لیکن سفر برابر جاری رکھا۔ شام ہونے لگی، غروب کا وقت ہونے لگا، مجھے ابھی تک وہ سیاہ خیمے نظر نہیں آئے تھے، لیکن جیسے کہ ان صاحب زمان نے کہا تھا، میں اسی طرح سے اس رستے پر چلتا رہا، اور جب بالکل شام ہونے والی تھی تو مجھے سامنے وہ خیمہ نظر آ گیا، سیاہ رنگ کا خیمہ، اور وہ جو خیمے والے تھے وہ سارے باہر نکل آئے اور سختی کے ساتھ پکڑ کر مجھے لے کے چلے اور کہنے لگے یہ کوئی جاسوس ہے، اور وہ اپنے سردار اپنے بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ تو اس نے بڑے غصے سے مجھ سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تم کو قتل کر دوں گا۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ میں مشہد سے آ رہا ہوں اور میرے زائرین کے قافلے کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں گم ہو گیا، اور پھر کسی انسان نے، ہمدرد نے مجھے یہ رستہ بتایا اور میں اس رستے پہ چلتا ہوا یہاں پر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جس رستے کا تم ذکر کر رہے ہو وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا، کیونکہ نہ وہاں کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے، تو تم کیسے وہ اتنا بڑے رستہ صحرا کو عبور کر سکتے ہو؟ اور پھر اس صحرا میں تو بہت سے درندے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تم کیسے وہاں سے گزر سکتے ہو؟ دیکھو سچ سچ بات بتا دو ورنہ میں تمہیں اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اور اس نے اپنی تلوار باہر نکال لی اور اس نے کہا کہ یہاں سے مشہد تک کا راستہ 3 دن کا ہے، تم نے 1 رات میں یہ راستہ کیسے طے کر لیا؟ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اور جب اسے وہ تلوار نکال کر میرے نزدیک آیا تو اسے میری ابا میں وہ خربوزہ نظر آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ خربوزہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس صحرا میں تو خربوزے کا نام نہیں، اور پھر ایسا پھل کہ جس کی مثل ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے بھی حنظل ہی دیکھا تھا، لیکن وہ جو بلند خوبصورت شکل اور صورت کے حسین جوان تھے، صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو خربوزے ہیں، اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو واقعی وہاں خربوزے لگے ہوئے تھے، اور انہی میں سے 2 خربوزے میں نے کھا لیے اور ایک یہ خربوزہ ہے۔ جس پر وہ جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ اچھا اسے یہاں 2 کو حفاظت کے لیے چھوڑ دو، اس کے پاس کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اور پھر وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کر دی۔ جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ لازمی یہ صاحب عصر و زمان ہیں جنہوں نے اس کی پکار کو، اس کے درد کو، اس کے دکھ کو سنا اور اس کی مدد کو آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے ہی اپنے اعجاز سے یہ خربوزے اس کو عطا کیے ہیں، اور آپ ہی اپنے اعجاز سے اس کو اس ٹیلے پر لے کے گئے کہ جہاں پانی ہے، جہاں ہمیں بھی آج تک نہیں نظر آیا۔ ضرور یہ مولا کا ہی معجزہ ہے، تو یہ شخص سچ کہہ رہا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو آزاد کر دو۔
اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 آدمی ہم تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور تمہیں اس زائرین کے قافلے تک پہنچا دیں گے۔ انہوں نے مجھے رقم بھی دی اور مجھے کپڑے دیے اور اس کے بعد میری بہت عزت و احترام کی، میرے ہاتھ چومنے لگے اور کہا کہ یہ اپنا لباس ہمیں تم تبرکاً دے دو، اور انہوں نے مجھے نیا لباس پہنایا اور انہوں نے 2 دن تک اپنے پاس رکھا، بہت میرا احترام کیا، عزت کی، قدر کی۔ تیسرے دن انہوں نے مجھے رقم دی اور 3 آدمیوں کو میرے ساتھ کیا، اور کچھ دیر کے بعد میں نے وہ زائرین کے قافلے تک میں پہنچ گیا۔ اور یہ سب کچھ کمال میرے مولا امام زمانہ کا تھا، یعنی امام زمانہ ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ میرے اللہ، اے میرے پنجتن پاک، اے میرے امام، اے میری بیویوں، آپ سب لوگوں کو ہم سب کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کی رات کے صدقے میں میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، میری بیوی نرجس خاتون، میری بیوی حکیمہ خاتون، آپ کو، پنجتن پاک کو، 11 اماموں کو امام زمانہ کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں۔ جو مومن اور مومنات چلے گئے ہیں ان کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں، بے اولاد کو اولاد عطا کریں۔ امام زمانہ کے صدقے میں خالی جن کی گود ہے میرے مالک، ان کی گود کو آباد کر دیں۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو آج کی رات کے صدقے میں صحت عطا کر۔ اے میرے مولا، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا، جس کی جو دلی تمنائیں ہیں وہ سب پوری کر دینا۔ اے میرے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس رات کے صدقے میں معاف کر دینا، ہمیں نیک مومن بنا دے۔ اے میرے مولا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، ہماری اس عبادت اور ذکر کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔